اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر جب سحر یا جادو ہوتا ہے تو اس انسان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ جو انسان کسی پر سحر یا جادو کرتا ہے یا کرایا جاتا ہے، جس سے کرایا جاتا ہے اسی کے ایما پر دماغ چلتا ہے، اس کا اپنا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا جسم درد کرنا شروع کر دیتا ہے، تکلیف اور اذیت میں کرب میں رہتا ہے، سر باری باری ہوتا ہے، جسم درد کرتا ہے، معدہ جکڑا ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ اب حاسدین، حسد کرنے والے جو انسان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کامیاب کرنا چاہے اسے ناکام کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ناکام کرنا چاہے اسے دنیا کا کوئی شخص، بڑے سے بڑا جادوگر، اس کو ناکام نہیں کر سکتا۔ ناکامی کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کو اذیت سے گزارا جاتا ہے، تکلیف سے گزارا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، لیکن یہ تکلیف بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اب جو کرتا ہے اس کا نامہ اعمال میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں، اور جو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا کی تکلیف سے تو وہ گزرتا ہی ہے، آخرت کے عذاب میں سے بھی گزرے گا جو کالا عمل کرتا ہے اور کراتا ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ایسے لوگ۔ اب جب آپ پر کالا جادو ہو جائے، آپ کا جسم جیسے بخار میں ٹوٹتا ہے، درد کرتا ہے، ایسے ہو، اچانک سر باری ہو، چڑچڑا پن ہو، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ آ جائے، تو وہ معدہ جکڑا جائے، انسان کو بھوک نہ لگے، تذابیت سی فیل ہو کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ آپ عمل کریں۔ وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے وظیفہ کرنے پہ آپ کے جسم سے جادو بھی زائل ہوگا، جادو ختم ہوگا، اور جس نے جادو کیا ہوگا، کرایا ہوگا، اس پر پلٹ جائے گا یہ۔ اور آپ پلٹنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں ایسے ہی وہ شخص تکلیف سے گزرے کہ جس نے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے یا ڈلوایا ہے۔ اب اس کے لیے کیا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ پر سے اثرات زائل ہو کر، ختم ہو کر اس شخص پر پلٹ جائے کہ جو آپ پر کر رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ کی کامیابی میں، آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے، چاہے جتنا ہی کیوں نہ وہ کوشش کر لے، وہ ناکام نہیں کر سکے گا۔ جب آپ پر جادو ہو جائے، سحر ہو جائے، آپ کو محسوس ہو، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے نہ صرف زائل ہوں گے اثرات جادو سحر، بلکہ جو کرے گا وہ برے گا، اس پر پلٹے جائیں گے۔ اب وہ کیا وظیفہ ہے؟ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کریں، خود پر دم کریں، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر دم کریں، پانی پہ بھی دم کریں اور پانی پئیں اور خود پر چھینٹے بھی لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ
دیکھیں گے کہ آپ سحر اور جادو سے محفوظ رہیں گے، چھٹکارا پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا أَجِئْتُم بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سیدھا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر خود پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کریں اور پانی پئیں، چھڑکاؤ کریں خود پر۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے سحر جادو زائل ہوگا، نہ صرف ختم ہوگا بلکہ جس نے آپ پر کیا ہے، کرایا ہے، وہ اس جکڑن میں خود آئیں گے اور وہ جکڑے جائیں گے اور پلٹا جائے گا ان پر سحر جادو، اور خود تکلیف اور اذیت کرب میں گزریں گے کہ جس سے آپ کو گزارا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فوائد ثمرات نظر آئیں گے ہوتے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔